وہ اللہ کہ جس نے آدم کی اولاد کو عقل و شعور کی دولت سے نوازا اور اپنی مخلوقات پر اشرفیت بخشی، وہ اللہ اپنی پاک و پاکیزہ کتاب لارہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ عزیزو، آپ خلافت کے متعلق کتنی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کتنی بھی تفسیریں دیکھ لیں، اس میں یہ تو ملے گا کہ شیطان نے جناب آدم کی خلافت سے انکار کیا ہے۔ ہر کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ شیطان نے خلافت آدم سے انکار کیا ہے، لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ شیطان نے یہ کہا ہو کہ پروردگار خلافت میرا حق ہے، خلیفہ مجھے ہونا چاہیے۔ شیطان نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا ہے، یہ خیال تو شیطان نے نہ کل اس وقت ظاہر کیا تھا اور نہ کبھی بعد میں اس کے چکروں میں پڑا ہے، لیکن جو یہ انسان تھے جو امت محمدی میں آنے کے بعد شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، شیطان کو بھی ایک قدم پیچھے چھوڑ دیا ہے اور خلافت اپنے مطابق استعمال کرنے لگے، جسے چاہا اسے خلیفہ بنا دیا۔ عزیزو، شیطان یہ بات جانتا تھا کہ میں خداوند متعال کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہوں، لیکن میں خلافت اور نبوت کا عہدیدار نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر عہدیدار بنتا تو جب خدا نے پوچھا کہ خدا نے کہا کہ جب میں اس پیکر خاکی میں روح پھونک دوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، خدا نے کہا کہ جب میں اس پیکر خاکی میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ خدا نے کہا جب جناب آدم علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام کی روح پھونکی ہے خدا نے، تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، حکم خداوند متعال کی تعمیل کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ خدا نے پوچھا کہ اے شیطان یہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ہے، شیطان یہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگارہ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے، آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، آگ افضل ہوتی ہے، لہذا میں نے آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ عزیزو، شیطان جانتا تھا کہ میں آدم کا انکار کر سکتا ہوں، میں خدا کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہوں، لیکن خلافت اور نیابت الہیہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں خلافت اور نیابت الہیہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عزیزو، جس بات کی خبر جناب آدم علیہ السلام کو، یا یہ کہا جائے کہ جس چیز کی خبر شیطان کو پہلے پتا چل گئی تھی کہ میں جناب آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کر سکتا ہوں لیکن خلافت پر قابل آ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان کو اس چیز کی خبر پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن یہ جو انسان تھے یہ کئی برس گزر گئے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں اس چیز کی خبر نہیں ہوئی ہے۔ شیطان جانتا تھا یہ چیز کہ میں خلافت الہیہ پر قابل نہیں آ سکتا ہوں، لیکن شیطان کے جاننے کے باوجود یہ جو انسان تھے انہیں اس چیز کی خبر نہیں ہوئی، اور انسانوں نے کیا کیا کہ انسانوں نے خلافت الہیہ کو اپنے قبضے اور قدرت میں لے لیا۔ انسانوں نے خلافت الہیہ کو اپنے قبضے اور قدرت میں لینے کے بعد اس کو اپنے من مطابق لوگوں کو دینے لگے، اور خدا نے یہ کہا کہ یہ جو آدم ہے ان کا سجدہ میں اس وجہ سے کروا رہا ہوں تاکہ تم کو یہ پتا چل جائے کہ آئندہ جب بھی میں خلیفۃ اللہ کا اعلان کروں تو تمہیں صرف حکم کی تعمیل کرنا ہے، اپنے من مطابق اپنے معیار کے مطابق خلیفہ کا انتخاب نہیں کرنا۔ صلوات پر محمد اپنے من مطابق اپنا خلیفہ انتخاب نہیں کرنا ہے۔ جب یہی علم تھا جس علم کی بنیاد پر خداوند متعال نے آدم کو خلیفہ بنایا، کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ہم نے آپ کو آپ کے سامنے کچھ اسماء بیان کیے ہیں، آپ ان اسماء کو ان کے نام بتا دو۔ آدم تم ان کے نام بتا دو۔ آدم نے ان کے نام بتائے۔ عزیزو، اگر خداوند متعال نے علم کو معیار نہیں بنایا ہوتا خلافت کے لیے
فرشتے تھے، ملائکہ تھے، وہ علمی میدان میں صرف علمی میدان میں آدم سے پیچھے ہوئے ہیں، صرف علمی میدان میں آدم سے پیچھے ہوئے ہیں، ورنہ اگر خلافت پانے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہوتی تو یقیناً ملائکہ اس میں کامیاب ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آدم سے سن و سال کے اعتبار سے بھی بزرگ تھے، عبادت کے اعتبار سے آدم سے زیادہ کیا تھا، صرف یہ پیچھے ہو گئے کیونکہ علم کے اعتبار سے پیچھے ہو گئے، ورنہ اگر کسی دوسری چیز کی ضرورت ہوتی تو ملائکہ یقیناً آگے نکل جاتے، اگر اجماع کی ضرورت ہوتی تو بھی آگے نکل جاتے، اگر الیکشن کی ضرورت ہوتی تو بھی شیطان آگے نکل جاتے، اگر الیکشن کی ضرورت ہوتی تو بھی ملائکہ آگے نکل جاتے، لیکن خداوند متعال نے کہا کہ مجھے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اجماع کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، میں اپنا خلیفہ علم کے مطابق بناؤں گا، جس کے پاس علم ہوگا اس کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ عزیزو، جناب آدم کو علم کے مطابق صرف خلیفہ بنایا گیا تھا، ورنہ ملائکہ جو تھے اپنی عبادت کو، اگر عبادت معیار ہوتی تو ملائکہ نے اپنی عبادت بارگاہ رب العزت میں پیش کیا تھا کہ پروردگارہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، پروردگارہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، پروردگارہ تو اس کو زمین میں خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں خونریزیاں برپا کرے گا، جو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اگر عبادت معیار ہوتی تو فرشتے یقیناً کامیاب ہو گئے تھے، لیکن جب علم اور عبادت کا مقابلہ ہوا تو علم کا مقابلہ، علم کا پلہ تھوڑا بھاری پڑ گیا، اس وجہ سے آدم کو خلیفہ چن لیا گیا۔ اگر آدم کو صرف علم کے بنیاد پر خلیفہ چنا جا سکتا ہے تو پھر جس کے پاس دونوں